السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارا یہ 10 روزہ فہم دین کورس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے، اور آج اس کا 4تھا دن ہے۔ آج کے دن بھی ہم علامات صغریٰ کے متعلق گفتگو کریں گے، وقوع قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اور ان میں سے بعض تیزی کے ساتھ ان میں شدت آ رہی ہے اور وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہمارا دین حیا والا دین ہے، اس میں شرم کا بڑا مقام ہے، اور اوورآل ہی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسانی فطرت میں رکھی ہے، اور شیطان کی شروع ہی سے کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو برہنہ کر دیا جائے اور اس کے حیا کے جنازے نکال دیے جائیں۔ جنت میں دانا کھانے کے بعد، درخت کے قریب جانے کے بعد، جناب آدم، جناب حوا علیہم السلام، ان پر سب سے پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ ان کی پردے والی جگہ منکشف ہو گئی تھی، اور شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے تھے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسانوں سے حیا کم ہوتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ انسان بے حیا ہو جائیں گے، بے شرمی پہ اتر آئیں گے۔ امام بخاری نے ایک تابعی کی آبزرویشن رپورٹ کی ہے، غالباً تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بندر کی ایک ایسی نسل تھی کہ بندریا جب اپنے خاوند سے بے وفائی کر کے اس سے یہ غلط کام ہوا تو بندروں کے وہ قبیلہ بھی اتنا غیرت مند تھا کہ انہوں نے اس بندریا کو تباہ کر دیا۔ میں نے خود اپنے بزرگوں سے اس نوعیت کے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کچھ جانوروں کے اندر بھی شرم و حیا ہوتا ہے۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی نے خود مجھے واقعہ سنایا، اور جس کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا ان کو اس نے سنایا کہ ایک جانور تھا
جیسا کہ جانوروں کے بعض دفعہ معاملات ہوتے ہیں کہ آگے نسل کی افزائش کے لیے کسی ذریعے سے ان کا آپس میں ملاپ کروایا جاتا ہے، تو انہوں نے زبردستی یہ ملاپ کرواتے ہوئے جو جانور فیمیل اس کی ماں تھی اس کے ساتھ جب یہ معاملہ کروایا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بند کر کے، اور جب بعد میں اس نے دیکھا تو وہیں پر اس نے اپنے اعضاء کو کاٹ کے خود بھی ختم ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض پرندوں کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی بھی کچھ مشاہدات نقل کیے۔ یہ فطری چیز ہے۔ بعض خاندانوں میں دور جاہلیت کے اندر بھی اتنا حیا تھا کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی پہ تم نے اسلام لانے کے بعد تہمت لگائی ہے۔ صدیق کا خاندان تو وہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی ہمارے خاندان میں سے کسی پر یہ تہمت نہیں لگی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ رپورٹ کرتی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اچھے خاصے بزنس مین اور مالدار ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ خود آپ میں سے جو لوگ 60s میں ہیں، 70s میں ہیں یا 50s سے اوپر ہیں، اگر وہ اپنے بچپن کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو بہت زیادہ اخلاقی زوال آ چکا ہے۔ تو قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے حیا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 2 قسم کے جہنمی ایسے ہیں کہ ابھی تک میری زندگی میں وہ آئے نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ ایک تو اس قسم کے جہنمی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ظلم کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے، نساء، عورتیں ہیں کاسیات، لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہے، عاریات، لیکن وہ پھر بھی ننگی ہیں، ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، مائلات، اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر کے بال ان کی مخصوص انداز میں چوٹیاں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ مخصوص نسل کے اونٹوں کی کوہان اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار، لا یجدن ریحھا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور دراز کے فاصلے سے مہک رہی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے 40 سال انسان جنت سے ابھی دور ہوں گے اور 40 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبو مہک رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے حیائی کا قیامت کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ عہد نبوی میں تو ایسا لباس میرا تو اندازہ ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہوگا، اتنا باریک لباس، نہ کپڑے کی انڈسٹری نے اتنی ترقی کی تھی، نہ اس طرح کا لباس بن سکتا تھا، اتنا باریک اور چست لباس جیسا آج کے دور میں بن رہا ہے۔
اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ وہ عورتیں ہیں اس طرح کی میں نے نہیں دیکھی ہوئی، ہوں گی۔ کیا صداقت تھی پیغمبر کی زبان میں۔ اور آج پوری کی پوری انڈسٹری کپڑوں کی، اس کا بہت بڑا حصہ فحاشی کے ڈیزائن اور بے حیائی کے اوپر مشتمل مختلف قسم کی کپڑوں کی مصنوعات کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت کے اندر فحش اور تفحش یہ دونوں چیزیں عام نہ ہو جائیں۔ فحش ہوتا ہے بے حیائی، اور تفحش باب تفاعل ہے، اس میں ہوتا ہے تکلف کر کے، اہتمام کر کے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ بے حیائی کو اپنانا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے تفاحش، اس میں کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے، اتنی بے حیائی کہ یوں محسوس ہو کہ ہر عورت دوسرے سے زیادہ بے حیا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ گویا کہ بے حیائی ایک فیشن بن جائے، بے غیرتی معاشرے کا چلن بن جائے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، یظہر الجہل، جہالت پھیل جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، ویظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا، وتکثر النساء، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ویقل الرجال، مردوں کی تعداد کم پڑ جائے گی، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتے ہوتے اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ان کا نگران ہوگا۔ بعض شارحین حدیث نے کہا کہ 50 عورتوں کی کفالت، ذمہ داری، نگرانی ایک مرد کے ذمے ہوگی۔ بعض شارحین حدیث نے کہا کہ ایک ایک مرد کے 50 عورتوں سے ناجائز معاشقے اور تعلق ہوں گے۔ فیس بک کی بے حیائی میں شاید تعداد اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہو۔ بے حیائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان آخری درجے کی بے حیائی کرے، ایسی باتیں کرنا، ایسی تصویریں شیئر کرنا، ایسی گپ شپ کرنا، وہ بھی بے حیائی کا ایک لیول اور ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جہالت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ بعض مرد 50 عورتوں سے شادیاں رچائیں۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض ترک بادشاہوں نے یہ بے حیائی بھی کی تھی اور اس کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ تیسری علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت تب تک زندہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے، یقوم الرجل الى المرأة فیفترشها فی الطریق، مرد اتنے بے حیا ہو جائیں گے کہ سرے راہ مرد عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے۔
فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس بے حیائی کے چلن میں اس انسان کو اچھا سمجھا جائے گا. مَن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، جو اس بے حیا جوڑے کو روک نہیں سکا، بس اتنا کہہ دے کہ تم دیوار کے پیچھے بے حیائی کر لیتے، اسے اچھا انسان سمجھا جائے گا. امریکہ، یورپ، ان کے پکنک پوائنٹس، ان کے ساحل، ان کے تفریحی مقامات بے حیائی کے جس چلن پہ چل پڑے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے امت اسلامیہ ان کے پیچھے چل رہی ہے، وہ سوچ کر بھی گھن آتی ہے. صرف یہی نہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہوگی، ان بے حیا انسانوں کو ایسے فلاسفر بھی مل جائیں گے، ایسے مفتی بھی مل جائیں گے، ایسے اسکالر بھی مل جائیں گے، ایسے کالم نگار بھی مل جائیں گے، ایسے رائٹر بھی مل جائیں گے، ایسے اداریہ نگار بھی مل جائیں گے، ایسے لکھنے والے بھی مل جائیں گے جو بے حیائی کو باقاعدہ جائز کراتے ہیں. یہ چوتھی علامت ہے کہ ایک تو ہے کہ بندہ بے حیائی کر رہا ہو اور شرما رہا ہو، بے حیائی کر رہا ہو اور چھپ رہا ہو، بے حیائی کر رہا ہو اور ڈر رہا ہو. لیکن بے حیائی کا چلن اتنا عام ہو جائے گا کہ باقاعدہ طور پر چند حرام کردہ چیزوں کو لوگ حلال ہی بنا ڈالیں گے. تابعی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ ما کذبنی، اللہ کی قسم ہے کہ ابو مالک اشعری نے غلط بیانی نہیں کی، انہوں نے مجھے وہی بتایا جو انہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنا. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے پیارے نبی نے وہی کہا جو ان کو اللہ نے بتایا. آپ نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، یہ ہو کر رہے گا میری امت میں لازمی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى، وہ زنا کو حلال بنائیں گے، وَالْحَرِيرَ، ریشم پہنے کو حلال سمجھیں گے، وَالْخَمْرَ، نشے کو حلال سمجھیں گے، وَالْمَعَازِفْ، موسیقی کو، گانے باجے کو حلال سمجھیں گے. 4 کبیرہ گناہ آپ نے بتایا. زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، نشے کو حلال سمجھیں گے، اور لہو لعب کے آلات، موسیقی کے آلات کو بھی حلال سمجھیں گے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلال سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باقاعدہ وہ دلائل دیں گے کہ یہ حلال ہے، وہ فتوے دیں گے یہ حلال ہے، وہ ٹی وی کے شوز میں کہیں گے یہ حلال ہے. مولوی سختی کرتے ہیں، یہ تو فنون لطیفہ ہے، یہ تو آرٹس ہے، یہ سنتھیٹک سینس ہے، حصے جمالیات ہے، یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ انجوائمنٹ ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ باقاعدہ حلال سمجھیں گے، اور جو حلال نہیں سمجھیں گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حلال چیزوں کو انسان بے پرواہ ہو کے استعمال کرتا ہے، پانی کو، روٹی کو، حلال چیزوں کو، وہ ان حرام چیزوں کا اتنا کثرت سے استعمال کرے. یستحلون الحرى،
زنا، نشہ، ریشم کے لباس اور گانے باجے کے آلات۔ پھر آپ نے نقشہ کھینچا ان کی سیر و تفریح کا، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ حشر بھی ضرور ہوگا کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ ممکن ہے سیر کرنے گئے ہوں، اگر پاکستان پہ اس کو اپلائی کریں تو ایوبیا کے کسی ہوٹل میں ہوں، نتیا گلی کے کسی 7 سٹار ہوٹل کی بکنگ انہوں نے کروائی ہو، سمندر کے کسی ساحل پہ اس نے کسی پہاڑی کے دامن میں اور کوہ کے دامن میں چند دنوں کے لیے انہوں نے سٹے کیا ہو، یقیناً ایسے ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ کسی پہاڑی کے دامن میں قیام پذیر ہوں گے، یروح بصارحۃ لہم، اور ان کا ملازم ان کے پاس واپس آئے گا، اور کوئی فقیر انسان ان سے مانگنے آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے ارجع الینا غدا، کل آنا، فیبیتہم اللہ وَيَضَعُ الْأَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس فقیر کو ٹالنے والے وہ بے حیا اور عیاش لوگ جب اسے کہیں گے کہ کل آنا، تو کل آنے سے پہلے راتوں رات ہی اللہ ان کو تباہ کر دے گا۔ وَيَضَعُ الْأَلَمَ، پہاڑ ان پہ گر پڑے گا، کچھ لوگ بچ جائیں گے، وَيَمْسَخُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بچ جائیں گے اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں قیامت تک کے لیے تبدیل کر لے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5590۔ عادل صاحب ایک ذرا ویڈیو تو دکھائیں دوستوں کو، کیسے کیسے لوگ حلال کہتے، صرف آدھا منٹ آپ نے پلے کرنا ہے۔ ایک صاحب ہیں، کافی ان کو سنا جاتا ہے ویسٹرن دنیا، یہاں بھی، جاوید احمد غامدی سے۔ اسکالر کا کہنا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30، آج کا سوال، ایک موجودہ اسکالر کا کہنا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں زینت کے لفظ سے موسیقی اور گانا وغیرہ مراد ہے، آپ کی اس میں کیا تحقیق ہے؟ اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز نہیں حرام۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت کے اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، ان لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سن لیا ہے آپ نے، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، یہاں پر آپ سے بھی میں ایک خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نشے کا اللہ کے پیارے نبی نے خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ الخمر، اس کا معنی نشہ ہوتا ہے۔ الخمر کا معنی صرف شراب نہیں ہوتا، الخمر کا معنی نشہ ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز ما خامر العقل، جو عقل پہ پردہ ڈال دے، اسے نشہ کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1295 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ،
نشے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 10 انسانوں پہ لعنت کی ہے۔ کس نے لعنت کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ عاصی رہا اس شخص پہ لعنت، عاصی رہا جو اس کو نچوڑتا ہے۔ اس دور کے اندر انگوروں کو نچوڑ کے، کھجوروں کو نچوڑ کے ان سے ہی نشہ تیار ہوتا تھا۔ تو ہر وہ شخص جو نشے کی فیکٹری لگاتا ہے، منشیات کی بھٹی لگاتا ہے، منشیات کی کسی بھی قسم کی پروڈکٹ لگاتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت۔ وَمُعْتَصِرَهَا، اور اس کو بنانے والے پر بھی لعنت۔ وَشَارِبَهَا، پینے والے پر بھی لعنت۔ وَحَامِلَهَا، اس کو لوڈ کرنے والے پر لعنت۔ جس ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ ہے کہ میری گاڑی کے اندر نشہ لوڈ کیا جا رہا ہے اور وہ اس پہ رضامند بھی ہے، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ جس مزدور کو پتہ ہے کہ اس میں نشہ ہے اور وہ اس کو لوڈ کر رہا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، جس کی طرف وہ نشہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، اس پر بھی لعنت۔ وَسَاقِيَهَا، اس کو پلانے والے پر لعنت۔ 7 سٹار 5 سٹار ہوٹلز لاہور، کراچی، اسلام آباد کے غیر مسلموں کی آڑ میں جہاں کوئی ملازم جاب کرتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ یہ نشے کا آرڈر ہے اور میں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اور میں پلا رہا ہوں، اس پر لعنت ہے۔ وَبَائِعَهَا، اس کو سیل کرنے والا، اس کی مارکیٹنگ کرنے والا، اور وہ لوگ جو اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اس پر بھی لعنت۔ وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، اس کو خریدنے والا۔ وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، جس کے لیے خریدی گئی ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ 10 انسان جو کسی بھی طرح سے اس کے اندر ملوث ہیں، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نشہ کوئی بھی ہو، وہ نشے کے انجیکشن ہو، وہ کوئی افیون ہو، وہ کوئی چرس ہو، وہ کوئی بھنگ ہو، وہ کوئی شراب ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ نشے کو جائز قرار دیں گے، ان کا بہانہ یہ ہوگا یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے۔ یہاں ایک کلپ آپ کے پاس ہے، وہ ذرا دکھائیے گا۔ وہ ایک صاحب بانگ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بڑا حیران کن ہے۔ وہ یہ اسمبلی ایکسائز کی کراچی اوپر لکھا ہوا ہے، سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران انسداد منشیات پر ہونے والی بحث میں اراکین اسمبلی یعنی ایم پی ایز، ایم این ایز سندھ اسمبلی کے بڑے غصے میں تھے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے اور منشیات مل نہیں رہی۔ ایک سیاسی پارٹی کے ایک رکن صابر قائم خانی نے کہا کہ انہوں نے بھنگ پر بھی پابندی لگا دی ہے، حالانکہ بھنگ تو صوفی لوگ اس لیے پیتے ہیں تاکہ وہ عبادت اچھی طرح کریں اور عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بڑے بڑے دنیا کی لحاظ سے بڑے لوگ
اس بہانے سے سپلائی منگواتے ہیں کہ ہمارے پاس عیسائی اور ہندو ملازم ہیں، عیسائی نان مسلم ہیں، ہندو نان مسلم ہیں، تو ان پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور میں بڑا شرمسار ہوا یہ پڑھ کر۔ یہ بھی دکھائیں ذرا کہ ہندو اور عیسائی لوگوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ ہمارا نام لے کر شراب کے لائسنس جاری نہ کیے جائیں، کیونکہ شراب ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ ہندوؤں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا، اور باقاعدہ چیخ کے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں، 5ویں علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، میری امت کا آخری دور، قیامت سے پہلے والا جو دور ہوگا، اس میں میری امت کو 3 سزائیں ملیں گی۔ خسف، زمین پھٹے گی اور بہت سارے لوگ اس میں دھنس جائیں گے۔ وقذف، پتھر برسیں گے۔ ومسخ، کچھ انسانوں کی شکل تبدیل کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے کے آلات بہت ہو جائیں گے اور جب گانے والیاں بہت ہو جائیں گی۔ بے حیائی کی ایک بدترین صورت یہ ہوگی کہ انسان ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدماء، جب میری امت 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو تباہی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ اذا ظہرت طلاؤن، جب وہ لانتے بہت کرنے لگے ہیں۔ میں تو یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرا ذہن سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو صحابہ پر نعوذ باللہ زبان لان اور زبان تان دراز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بے حیائی کو پھیلانے میں ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، وہ شرابیں پئیں گے۔ وَلَبِسُ الْحَرِيرِ، ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، گانے والی عورتیں اسپیشل رکھیں گے۔ وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد مردوں، عورت عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے۔ جب یہ کام ہونے لگیں تو تباہی آنے والی ہے۔ ہم جنس پرستی کے لیے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے، اور 50 ممالک کے ہم جنس پرست اور بے حیا لوگ مظاہرے کر چکے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حقوق دیے جائیں، اور ان کے ایک کانفرنس کے اندر ایک نام نہاد مسلمان بھی شرکت کر چکا ہے، اور وہ مسلمان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر لی ہے کہ اب بعض مسلم ممالک کے اندر بھی ہومو سیکسول جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں ہونے لگی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سختی اور تشدد اور شدت ہے اس حوالے سے، اس میں مسلمانوں کو چاہیے کچھ تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے جو علامات بتائیں، ان میں ایک اور علامت سود کا عام ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین یدی الساعہ یظہر الربا، قیامت سے پہلے سود غالب آ جائے گا، عام ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی ایک ضعیف روایت میں، جس کا معنی بالکل بجا اور اس دور میں پورا ہو چکا ہے، یہ بھی روایت کیا گیا ہے
کہ اگر کوئی شخص سب سود پہ لگ جائیں گے، اگر کوئی سود سے بچا بھی ہوگا تو اس کو سود کا دھواں تو ضرور ہوگا، دھواں ملتا رہے گا۔ آپ گویا کہ اس روایت میں تشبیہ دی گئی نا اس کو، ایسے جیسے آپ آگ کے اوپر کوئی چیز رکھیں تو کچھ لوگ تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ کھا پی رہے ہیں، اور جو نہیں کھا پی رہے وہ دھواں اٹھ رہا ہے، اس سے بخارات اٹھ رہے ہیں، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے ناکوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں، پورے کا پورا دنیا کا بین الاقوامی سسٹم سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے اس امت کے وہ نوجوان بیٹے جو علماء کے پاس بیٹھے بغیر، قرآن و سنت کی تعلیم لیے بغیر براہ راست بزنس کو پڑھتے ہیں، اکنامکس کو پڑھتے ہیں، بینکنگ کو پڑھتے ہیں، اکاؤنٹس کو پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ سود کے بغیر نظام چل کیسے سکتا ہے؟ میں تو اس کا سادہ سا جواب دیتا ہوں، ویسے چل سکتا ہے جیسے ہم نے دنیا کو 1000 سال چلا کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں نے 1000 سال دنیا پہ حکمرانی کی اور بغیر سود کے نظام چلا کے دکھایا ہے۔ یہ اللہ سے جنگ ہے اور یہ سرعام ہوگی۔ سب سے زیادہ سود خور یہودی ہیں، اور ان کے اپنے مذہب میں سود سختی سے حرام ہے۔ یہودی علماء نے یہاں تک کہا، ان میں سے جو مسلمان ہوئے اپنی کتب کی تعلیمات کی روشنی میں یا کسی بھی انداز سے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جو سابق یہودی تھے اور بڑے عظیم مسلمان تھے، الربا 72 بابا، سود کی 70 سے اوپر 72 قسمیں ہیں، وَأَدْنَا فُجْرِهِ مِثْلُ أَن يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أُمِّهِ، اور سب سے چھوٹی قسم کا ایسے گناہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بے حیائی کر رہا ہو۔ بعض روایات میں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے، لیکن محقق علماء کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے اور درایتاً بھی ثابت نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت سے پہلے اوورآل انسان حرام کھانے کا اتنا عادی ہو جائے گا کہ وہ سوچے گا ہی نہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ وہ سوچنا ہی چھوڑ دے گا۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ، کہ انسان آنے والے مال کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، امن حلال ام من حرام، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بے حیائی پھیلے گی، خلاصہ ان باتوں کا ہوا، اور حرام خوری پھیل جائے گی، اور حرام خوری میں بالخصوص سود پھیل جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں پھیل جائیں گی تو انسانوں کے اندر سے حیا بھی رخصت ہوگا، حیا رخصت ہوگا تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، ایمانداری ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں، برادری میں، محلے میں ایک ایماندار بندہ ہے، خرید و فروخت میں ایمانداری، باقی چیزوں کے اندر ایمانداری ختم ہو جائے گی۔
جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخر ما يبقى الصلاة، دین کی چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ختم ہوگی وہ ایمانداری اور امانت داری ہے، اور سب سے آخری چیز جو ختم ہوگی وہ نماز ہے۔ ایک اور علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین، پھر ان کے بعد والے لوگ، پھر آپ نے فرمایا ایسے لوگ آ جائیں گے تسبق شہادتہم ایمانہم و ایمانہم شہادتہم، وہ گواہی دینے سے پہلے جھوٹی قسموں کے لیے تیار ہوں گے اور جھوٹی قسموں سے پہلے جھوٹی گواہی کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی قسم بھی عام ہو جائے گی، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں پھر ایسے لوگ آ جائیں گے یظہر فیہم السمن، ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ تو موٹاپے کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے آ جانا، لیکن ایک ہوتا ہے موٹاپا، سستی، کاہلی، خود کام نہ کرنا، محنت نہ کرنا، حرام کھا کھا کے موٹے ہو جانا۔ تو اس موٹاپے کو بھی ان چیزوں میں شمار کیا گیا۔ یہ اوور آل نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے سوسائٹی کا معاشرتی اور معاشی حوالے سے۔ خاندانوں کا کیا حال ہوگا، خاندانی تعلقات کے کیا معاملات ہوں گے، اسی کے ساتھ ہی آپ نے بیان کیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے یظہر الفحش والتفاحش وقطیعۃ الرحم وسوء المجاورہ، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی کے مقابلے ہوں گے، رشتے توڑے جائیں گے اور ہمسایوں سے برا سلوک کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، لوگ ایک دوسرے سے ناواقف ہو جائیں گے۔ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، حتیٰ کہ حال یہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی سوسائٹیز میں جن کو آپ پوچھ سوسائٹیز کہتے ہیں، بڑی ڈیولپڈ سوسائٹیز کہتے ہیں، ایک بھائی تھا تو مزدور ہی، لیکن بات اس نے بڑی سمجھداری کی کہنے لگا محسن بھائی ہم تو الحمدللہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی موت واقع ہو جائے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اور یہاں میں نے کچھ بڑی بڑی سوسائٹیز کے بڑے بڑے ایسے سرمایہ داروں کے پاس بھی ملازمت کی ہے جہاں فوتگی ہو جائے تو ایک ہفتے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی فوتگی ہوئی تھی۔ بعض جگہوں پہ یہ حالات ہیں کہ 30 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور 30 سال تک ان کو ایک دوسرے کا بعض دفعہ نام تک کا نہیں پتا ہوتا۔ وہ اپنی کوٹھی میں مگن ہے اور وہ اپنی کوٹھی میں مست ہے۔ تو اسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
بیان فرمایا کہ اجنبیت سے ہو جائے گا، اور اس اجنبیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ سلام کرتے ہوئے بھی دیکھ کر سلام کریں گے، جس کو جانتے پہچانتے ہیں صرف اس کو سلام کریں گے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد میں، بین ید الساعہ، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، تسلیم الخاصہ، لوگ جاننے پہچاننے والے صرف خاص لوگوں کو سلام کریں گے، وفشو التجارہ، کاروبار بہت پھیل جائیں گے، حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، حتیٰ کہ میاں بیوی مل کر کاروبار کریں گے، وقطع الارحام، دوسری طرف رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، وشہادت الزور، جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی، وکتمان شہادت الحق، اور سچی گواہی سب لوگ چھپا رہے ہوں گے، وظہور القلم، اور قلم اور تحریر کا دور ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت یہ بیان فرمائی، جس طرح اسلام شروع ہوا تھا تو مکہ کے اکثر لوگ کفار اور مشرک تھے، کوئی ایک آدھ بلال، سہیب، خبیب تھا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام اسی حالت میں واپس پلٹ جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع میں پردیسی سا تھا، وسيعود غریبا كما بدأ، ایک وقت آئے گا یہ پھر پردیسی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، مبارک ہو ان کو جو اسلام کو گلے لگا کے پردیسیوں کی طرح رہنے والے ہوں گے۔ اسلام خود مسلمانوں میں پردیسی ہو گیا نا۔ چھوٹی سی اس کی مثال لے لیں، ہمارے ہاں جس کی داڑھی ہوتی ہے نا، اس کو کہتا ہے مولوی مولوی، کوئی اس نے نا کوئی انوکھا کام کر دیا۔ جو کوئی بیچارہ اچھائی کے کام کرے وہ پردیسی اجنبی سا لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنوں میں رہ کر بھی جو بیگانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں مبارکباد دے گا، ان کو مبارک ہو۔ دین سے لوگ اتنے دور ہو جائیں گے کہ بتوں والا دور واپس آ جائے گا، بت پرستی والا دور واپس آ جائے گا، اور خود عربوں میں واپس آ جائے گا، عرب علاقوں میں واپس آ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب کہ عرب لوگوں کا یہ حال نہ ہو جائے کہ عرب کے دوس قبیلے کی عورتیں جس طرح دور جاہلیت میں اپنی سرینیں گھسیٹتی تھیں بتوں کے سامنے، اسی طرح سے یہ اپنی سرینیں دوبارہ گھسیٹیں گی۔ ذی الخلصہ دور جاہلیت کا بت تھا، آپ نے اس کا نام بھی لیا اور دوس قبیلے کا نام بھی لیا۔ دوس قبیلہ غالباً یمن میں آباد تھا، موجودہ یمن کا علاقہ، عربوں کا علاقہ۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، دن رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ لات اور عزا کی دوبارہ پوجا کی جائے گی۔ لات اور عزا، افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، بت ہیں مکہ کے،
میرا احساس یہ کہتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا احساس یہ کہتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، یہ میری فیلنگز ہے اس علامت کی اپلیکیشن کے حوالے سے۔ یہ جو آثار قدیمہ کا علم ہے، خدائیاں کی جاتی ہیں 100 فٹ 500 فٹ گہری، قدیم دور کو، قدیم نشانیوں کو، پرانے برتنوں کو، پرانی چیزوں کو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کھدائی کر کے ماہرین آثار قدیمہ دریافت کرتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر جب طالبان نے بت توڑے تھے اور بدھا کا بت توڑا تھا تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی کہ انہوں نے ایک عظیم الشان نشانی جو ہے قدیم دور کی اس کو ختم کر دیا تھا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں طالبان کی عظمت کو، پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ میرا تو حدیث پر اس قدر ایمان ہے کہ وہی بت جو اس دور میں ہوتے تھے وہی کہیں آثار قدیمہ والے نکال کے لائیں گے، وہی لات ہوگا، وہی عزا ہوگا۔ جہالت اتنی پھیلے گی کہ وہاں سجائے جائیں گے اور لوگ دوبارہ شرک کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، شرک تو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہر دور کا، بلکہ ایک آدھ فرد نہیں کرے گا، پورے کے پورے قبیلے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد میں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا ملیں گے اور میری امت کے کئی قبیلے بتوں کی پرستش اور پوجا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ آہستہ آہستہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ دنیا سے اہل ایمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی نرم خنک پیاری سی ہوا چلے گی، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر کا جذبہ یا ایمان کا جذبہ ہوگا، اس پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے اللہ اس کی روح اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ہوا اتنی اس حد تک عام ہو جائے گی، اگر کوئی بندہ مومن کسی پہاڑ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے وہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی، وہاں پہنچ کر بھی اس کی روح کو پیار محبت سے اس ہوا کے ذریعے نکال کے اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے اور میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ پھر پیچھے برے لوگ اور بدترین اور گندے لوگ رہ جائیں گے جو چستیوں میں تو پرندوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے دل، ان کے خواب، ان کے ارادے درندوں کی طرح ہوں گے۔ اچھائی برائی کی ان کو کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ شیطان ان کے سامنے ایک شکل میں آ کے کہے گا تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ پوچھے گے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شیطان کہے گا یہ بت ہیں نا، ان کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، خوب دولت بھی ان کے پاس ہوگی، زندگی بھی بڑی مزے مزے کی اڑا رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں قیامت شروع ہو جائے گی اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ غالباً یہی وہ دور ہوگا یا اس سے پہلے دور ہوگا، بیت اللہ کے اوپر 2 دفعہ حملہ کیا جائے گا۔
جب کچھ اہل ایمان ابھی زندہ ہوں گے تب بھی بیت اللہ پہ حملہ ہوگا، ایک بہت بڑا لشکر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2118 ہے، بہت بڑا لشکر ہوگا، ایک بڑا لشکر آپ نے فرمایا بیت اللہ پہ حملہ کرے گا، ایک صحرا میں پہنچیں گے تو اس لشکر کے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک پورے کے پورے لشکر کو زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر اللہ دنسا دے گا اور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ابھی اس گھر کے ماننے والے زندہ ہوں گے، اللہ نے ان کی لاج رکھنی ہوگی، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی ہوگی، اسے امن والا گھر بنانا ہوگا۔ ہماری ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن رہی تھی اللہ کے پیارے نبی سے، کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، لشکر میں کچھ پانی پلانے والے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں، اور اس بڑے سارے لشکر میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، سب کو ہی دنسا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس لشکر کے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک سب کو دنسا دیا جائے گا۔ ہاں پھر قیامت کے دن ان کو نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، ان میں سے جو حملہ کرنا چاہتے تھے ان کی نیت یہ تھی، ان کا اور طرح سے حساب ہوگا، جو یہ نیت نہیں رکھتے تھے ان کا اور طرح سے حساب ہوگا۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے عذاب انہی جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور دفعہ حملہ ہوگا بیت اللہ کے اوپر، لیکن غالباً یہ قیامت قائم ہونے سے متصل پہلے حملہ ہوگا، جب اہل ایمان دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے، اب بیت اللہ کا حج کرنے والا، اللہ کو واحد کو ماننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو اب جو حملہ ہوگا اللہ رب العزت اس میں ایک چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی انسان وہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ دے گا، اور اللہ کو ایسے ہی منظور ہوگا، کیونکہ اس دور میں غالباً اللہ کو ماننے والا کوئی باقی ہی نہیں بچے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ معاشرتی حالات، دینی اقدار اور اخلاقی زوال تھا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ دعا ہے کہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ بعض دفعہ تو سچی بات ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان نوجوانوں کا، ان بیٹوں کا، ان بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اپنی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ مل بیٹھ کے سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان حالات سے آپ کو مایوس کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر بھی جو دین پہ قائم رہیں گے، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ ان کی استقامت کی وجہ سے ان کو 50 صحابہ کے برابر اجر دے گا۔
بس صرف یہ سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ چیلنجز بڑے بڑے آ سکتے ہیں اور سازشیں بہت گہری ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری چھٹی ہے، ہفتے والے دن یہ دوبارہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ریسٹارٹ ہوگا اور کوشش ہوگی اس میں جو علامات کچھ رہ گئی ہیں مختصراً ان کو ڈسکس کر کے پھر ہم یہ جو مفصل علامات ہیں بڑی بڑی، سورج کا مغرب سے نکلنا، آسمان کا دھواں، نزول عیسیٰ، مہدی، امام مہدی کا آنا، دجال، اور یہ چیزیں ان پر زیادہ توجہ اور کافی فوکس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سب احباب جس شوق سے آ رہے ہیں اللہ آپ شوق اور محبت آپ کی یہ قبول فرما لے۔ جتنے بھی ہمارے آن لائن ناظرین ہیں ان کا سننا اور محبت کرنا بھی اللہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور جو ایسی علامات ہیں جس میں برائیوں کا تذکرہ ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آزمائشوں کے دور میں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔